بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدہ تعطل کا شکار، خطے میں تشویش بڑھ گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدے پر پیش رفت رک گئی ہے، جس کے باعث نئی بے چینی پیدا ہو گئی۔ امریکہ اور اسرائیلی حلقوں کو خدشہ ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام میں تیزی لا سکتا ہے۔ ایران نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون محدود کر دیا ہے۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ ملکی سلامتی کے خدشات کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس صورتحال نے عالمی سطح پر نئے سوالات کو جنم دیا ہے۔ مبصرین کے مطابق مذاکرات کی ناکامی خطے میں کشیدگی بڑھا سکتی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایران اپنے موقف پر قائم دکھائی دیتا ہے اور دباؤ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ایران کے ممکنہ جوہری طاقت بننے کے خدشات، عالمی طاقتوں میں بے چینی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر ایران جوہری صلاحیت حاصل کر لیتا ہے تو خطے کی طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اس امکان کو اپنے لیے بڑا چیلنج سمجھ رہے ہیں۔ ماضی میں شمالی کوریا کے تجربے کو بھی اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ بعض حلقوں کے مطابق جوہری صلاحیت ایران کے دفاعی مقام کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ اس صورت میں خطے کے دیگر ممالک کی پالیسیوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ عالمی سفارتی کوششیں اسی خدشے کے پیش نظر تیز کی جا رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات ناگزیر ہیں، ورنہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی اسٹریٹجک صورتحال جنم لے سکتی ہے۔ آبِ ہرمز پر خدشات، عالمی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے باعث آبِ ہرمز کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ دنیا کا بڑی مقدار میں تیل اسی سمندری راستے سے گزرتا ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ کسی بھی رکاوٹ سے عالمی منڈی متاثر ہو سکتی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پہلے ہی سرمایہ کاروں کو پریشان کر رہا ہے۔ اسٹاک مارکیٹوں میں غیر یقینی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ متعدد ممالک توانائی کے متبادل ذرائع تلاش کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ عالمی معیشت اس خطے کے استحکام سے گہرا تعلق رکھتی ہیں، اسی لیے عالمی طاقتیں کشیدگی کم کرنے پر زور دے رہی ہیں۔ ایران کا سخت موقف، جوہری پروگرام پر سمجھوتے سے انکار۔ ایرانی قیادت نے واضح اشارہ دیا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر دباؤ قبول نہیں کرے گی۔ حکام کے مطابق قومی مفادات اور سلامتی ان کے اولین ترجیح ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ پابندیوں اور دھمکیوں سے اس کی پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ موقف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک بڑا سفارتی چیلنج بن گیا ہے۔ مذاکراتی عمل میں تعطل کے باعث حل کی راہیں مزید مشکل دکھائی دے رہی ہیں۔ عالمی برادری دونوں فریقین سے بات چیت جاری رکھنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق کشیدگی میں اضافہ کسی کے مفاد میں نہیں، اس لیے سفارتکاری کو موجودہ بحران کا اہم ترین راستہ سمجھا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال، عالمی سیاست میں نئے امکانات۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی عالمی سیاست پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ خطے کے ممالک مستقبل کی ممکنہ تبدیلیوں کو مد نظر رکھ کر اپنی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ چین اور روس سمیت کئی بڑی طاقتیں بھی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ توانائی، تجارت اور سلامتی کے معاملات اس بحران سے جڑے ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے مہینے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ موجود ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان خطرناک کشیدگی، خطہ نئی جنگ کے دہانے پر۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے مشرق وسطیٰ میں تشویش کی نئی لہر پیدا کر دی۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات اور اقدامات کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کے باعث خطے میں امن و استحکام کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں۔ عالمی مبصرین خبردار کر رہے ہیں کہ کسی بھی غلط فیصلے کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ امریکہ اور ایران دونوں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ خطے کے دیگر ممالک بھی اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، سفارتی حل کے تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ امریکی حملے کے بعد ایرانی جوابی کارروائیوں کے دعوے۔ کشیدہ حالات کے دوران مختلف ذرائع سے امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کے دعوے سامنے آئے ہیں۔ ان اطلاعات نے
خطے میں سیکیورٹی خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ فوجی تنصیبات کی حفاظت اور دفاعی تیاریوں پر نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کشیدگی کو مزید ہوا دے سکتے ہیں۔ دونوں فریقین اپنے اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عالمی برادری صورتحال کی تصدیق شدہ معلومات کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس دوران خطے میں ہائی الرٹ کی کیفیت برقرار ہے۔ سفارتی ذرائع جنگ کی بجائے مذاکرات کو واحد حل قرار دے رہے ہیں۔ عالمی منڈیوں میں بے چینی، سرمایہ کار غیر یقینی صورتحال سے پریشان۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کے اثرات عالمی مالیاتی منڈیوں پر بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ سرمایہ کار مستقبل کے حالات کے بارے میں غیر یقینی کا شکار ہیں۔ اسٹاک مارکیٹوں میں اتار چڑھاؤ اور سرمایہ کاری کے رجحانات میں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ توانائی کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کے خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اقتصادی ماہرین صورتحال کو قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ بڑی عالمی معیشتوں پر اس بحران کے اثرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سیاسی استحکام معاشی بحران کے لیے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کی نظریں خطے کی صورتحال پر مرکوز ہیں۔ ایران کے منجمد اثاثوں کا معاملہ، مذاکرات میں نئی شرائط سامنے آ گئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مالیاتی معاملات ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گئے۔ ایرانی حکام منجمد اثاثوں کی واپسی کو اہم مسئلہ قرار دے رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ اقتصادی دباؤ کم کیے بغیر پیش رفت مشکل ہوگی۔ دوسری جانب امریکہ مختلف شرائط کے تحت معاملات آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ اختلافات مذاکراتی عمل کو پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مالیاتی تنازعہ سیاسی مسائل سے جڑا ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی کمی بھی ایک بڑی رکاوٹ سمجھی جا رہی ہے۔ امریکہ کی حکمت عملی پر سوالات، ایران داخلی اتحاد کا مظاہرہ کرنے لگا۔ حالیہ بحران کے دوران ایران میں قومی اتحاد کے حوالے سے مختلف تبصرے سامنے آئے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق بیرونی دباؤ نے داخلی یکجہتی کو تقویت دی۔ ایران اپنی پالیسیوں کو قومی سلامتی سے جوڑ کر پیش کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی حکمت عملی پر بحث جاری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طاقت کے استعمال سے زیادہ سفارتکاری مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ خطے میں مستقل امن کے لیے سیاسی حل کو ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ عالمی طاقتیں بھی کشیدگی میں کمی کی خواہاں دکھائی دیتی ہیں۔ آنے والے دن اس بحران کے مستقبل کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ بھارت کا خطرناک منصوبہ، پاکستان کا پانی بند کرنے کی تیاری۔ بھارت نے پاکستان کی لائف لائن 25 کروڑ لوگوں کا پانی روکنے کے لیے چناب بیاس لنک ٹنل پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا۔ اس منصوبے کے تحت چناب دریا سے 19 لاکھ ایکڑ فٹ پانی بیاس کی طرف موڑا جائے گا۔ پاکستان کے وزارت خارجہ نے شدید رد عمل دیتے ہوئے اسے انڈس واٹر ٹریٹری کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اگر بھارت نے غیر قانونی ڈیمز نہ روکے تو پاکستانی ایئر فورس ان ڈیموں پر حملہ کر سکتی ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان کی معیشت، زراعت اور عوام کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے پانی کے حق کی ہر قیمت پر حفاظت کرے گا۔ دنیا کے دو جوہری ممالک کے درمیان یہ تنازع عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹری کی خلاف ورزی، پاکستان کا سخت انتباہ۔ بھارت انڈس واٹر ٹریٹری ختم کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ پاکستان اسے قبول نہیں کرتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پانی روکنا پاکستان کی معاشی اور فوجی سلامتی پر حملہ ہے۔ بھارت کا یہ منصوبہ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام پیدا کرے گا۔ پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے لیکن اپنے عوام کے حق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بی جے پی نے سوشل میڈیا پر اس منصوبے کی تشہیر شروع کر دی ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ بھارت پانی کو سیاسی ہتھیار بنا رہا ہے۔ اگر بات نہ مانی گئی تو پاکستان کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں۔ عالمی برادری کو اس تنازع پر فوری نوٹس لینا ہوگا۔ چناب بیاس لنک ٹنل، بھارت کا 620 کروڑ روپے کا خطرناک پروجیکٹ۔ بھارت ہماچل پردیش میں 87 کلومیٹر لمبی سرنگ بنانے جا رہا ہے جو چناب کا پانی بیاس میں منتقل کرے گی۔ اس سے بھارت کو 4000 میگا واٹ بجلی بنانے کا دعویٰ ہے، لیکن حقیقت میں یہ پاکستان کا پانی روکنے کا منصوبہ ہے۔ نیشنل ہائیڈرو الیکٹرک پاور کارپوریشن نے ٹینڈر جاری کر دیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ انڈس واٹر ٹریٹری کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس سے پاکستان کے کروڑوں ایکڑ زرعی اراضی متاثر ہوگی۔ بھارت پانی کو کنٹرول کر کے پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ ایسا کوئی بھی غیر قانونی ڈھانچہ قبول نہیں کیا جائے گا۔
پاکستان ایئر اسٹرائکس کی تیاری پاکستان ایئر اسٹرائکس کی تیاری غیر قانونی ڈیمز تباہ کرنے کا اعلان پاکستان نے واضح کر رکھا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی ڈیمز اور پانی روکنے والے ڈھانچوں پر ایئر اسٹرائکس کیے جا سکتے ہیں۔ فوج اور فضائیہ مکمل تیار ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کا پانی روکنا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پہلگام واقعے کے بعد بھی پاکستان نے امن کی پیشکش کی تھی۔ اب پانی کا مسئلہ جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن کمزوری نہیں سمجھا جائے۔ اگر بھارت نے آگے بڑھایا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔